الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بڑے اہم کیس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ کے عملے سے متعلق جو درخواستیں تھیں اس پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بڑا ہی اہم کیس ہے۔ اس میں اٹارنی جنرل صاحب پیش ہوئے۔ اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت کے سامنے آرگومنٹس بھی کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور وزارت قانون و انصاف کی جانب سے عدالت عظمیٰ کے ملازمین کی تعداد سے متعلق تفصیلات کے لیے پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف دائر درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سماعت کی، جبکہ جو اٹارنی جنرل صاحب ہیں وہ خود عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت کے سامنے یہ موقف رکھا اور عدالت سے کہا کہ وہ PIC کا حکم کالعدم قرار دینے کی استدعا کی تھی۔ اور جو انفارمیشن کمیشن ہے اس نے یہ کہا تھا، جو انفارمیشن کمیشن ہے، جب بھی آپ نے کوئی ڈاکومنٹ لینا ہو، کوئی انفارمیشن لینی ہو تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں پاکستان انفارمیشن کمیشن کے پاس، اور وہ اجازت دیتا ہے اور وہ متعلقہ ادارے کو حکم کرتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں جو ڈیٹیلز ہیں وہ مہیا کرے درخواست گزار کو۔ اس پر درخواستیں دی گئی تھیں کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے یہ استدعا کی گئی تھی کہ اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ ابتدائی طور پر سپریم کورٹ نے اپنے رجسٹرار کے ذریعے درخواست دائر کی تھی، لیکن جب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا کہ سپریم کورٹ درخواست کیسے دائر کر سکتی ہے، تو وزارت قانون نے اسی طرز کی دوسری درخواست دائر کی۔ پہلے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کی طرف سے درخواست دائر کی گئی۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ سپریم کورٹ بطور ادارہ کیسے درخواست دائر کر سکتا ہے، تو پھر وزارت قانون کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ سپریم کورٹ سے متعلق فیصلے پر وزارت قانون کس طرح ایگریوڈ پارٹی ہے، اور وزارت قانون کو کیا تکلیف ہے کہ وہ درخواست دیتا پھر رہا ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ملازمین ہیں ان کی تفصیلات مل سکیں۔ اٹارنی جنرل نے نشاندہی کی کہ وزارت قانون نے ماضی میں بھی اس طرح کے معاملات میں درخواستیں دائر کی تھیں، جس میں اس نے اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کی تقریروں پر مطلع کیا تھا، اور اسی وجہ سے وزارت نے PIC کے حکم کو بھی چیلنج کیا ہے۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل کو یاد دہانی کروائی کہ PIC کے خلاف پاکستان انفارمیشن کے حکم کے خلاف صرف عدالت کے اطمینان کے بعد ہی جاری کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ یا وزارت قانون کمیشن کے فیصلے سے ناراض ہیں۔ اس وجہ سے اس معاملے کو عدالت نے دیکھنا ہے کہ آیا یہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اٹارنی جنرل خالد جاوید خان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ وزارت قانون نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی رضامندی سے یہ درخواست دائر کی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ سے مراد چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے دیگر تمام ججز ہیں، اور اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ کیا درخواست دائر کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے ججوں نے کیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے اس بارے میں نہیں پوچھا یا انفارمیشن نہیں لی کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز کی طرف سے درخواست دی گئی ہے یا رجسٹرار سپریم کورٹ کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن نے 12 جولائی 2021 کو مختار احمد کی طرف سے دائر درخواست پر معلومات حاصل کرنے کی اجازت دی تھی، جس میں گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کے عدالت عظمیٰ کے عملے کی منظور شدہ تعداد، خالی اسامیہ، یومیہ اجرت، 1 جنوری 2017 کے بعد تشکیل دی گئی پوسٹیں، اور ملک کی سب سے بڑی عدالت میں کام کرنے والے معذور اور خواجہ سرا افراد کے حوالے سے معلومات طلب کی گئی تھی مختار احمد کی اس درخواست میں، جس پر جو پاکستان انفارمیشن کمیشن ہے اس نے اجازت دے دی تھی اس درخواست گزار کو کہ وہ یہ معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ بعد ازاں سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے PIC کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی درخواست دائر کی تھی، جسے 17 نومبر 2021 کو خارج کر دیا گیا تھا۔ پاکستان انفارمیشن کمیشن میں نے ہی ریویو پٹیشن خارج کر دی تھی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو بتایا کہ مختار احمد نے سپریم کورٹ کے ججوں سے متعلق کوئی خفیہ معلومات نہیں مانگی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی کورٹ نے غیر قانونی تقرریوں کی تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ ملک کے شہریوں کو یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ اعلیٰ عدلیہ ان سے کچھ چھپا رہی ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار ہوتے تو وہ شہریوں کو عدالت عظمیٰ کی تفصیلات بتا دیتے، لیکن کیونکہ وہ رجسٹرار نہیں ہیں اور وہ ریاست کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور سپریم کورٹ ریاست کا ادارہ ہے اور جو عدلیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اور اس کے حوالے سے انفارمیشن مانگی جا رہی ہے، تو اس پر یہ جو معاملہ ہے عدالت کے سامنے رکھا گیا ہے۔
چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اٹارنی جنرل کو تجویز دی کہ وہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار سے تفصیلات حاصل کریں اور درخواست گزار کو معلومات فراہم کریں تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ عدالت سپریم کو اٹارنی جنرل صاحب نے عدالت سے کہا کہ جناب یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ان کا ایک معیار ہے، ان کی ایک آنر ہے۔ جب آپ کوئی ایسی انفارمیشن جو آپ پبلک کر دیتے ہیں، اس انفارمیشن کو پھر غلط انداز سے جو عدلیہ مخالف لوگ ہیں وہ اس کو غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں اور پھر ججز کے خلاف ایک مہم چل پڑتی ہے، اور یہ جو چیزیں ہیں بدقسمتی سے مس یوز ہوتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو درخواست گزار ہے وہ اپنا کوئی لوکس سٹینڈائی نہیں بتا سکا۔ درخواست گزار یہ نہیں بتا سکا کہ اس کو سپریم کورٹ کے یہ معلومات کیوں چاہیے، وہ کیوں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ اس میں ایگریوڈ کیسے ہے، اس کا اس میں بینیفٹ کیسے ہے۔ عدالت نے کہا کہ یہ معاملہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ اگر کھل گیا تو باقی اداروں کے حوالے سے بھی جس کا دل چاہے گا وہ درخواست دے دے گا اور اس معاملے پر اس کی چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اگر کسی کو انفارمیشن ویسے چاہیے، اس میں میکسیمم اتنا ہو سکتا ہے کہ اس کو رجسٹرار ہائی کورٹ کے پاس بھیج دیا جائے، ڈاکومنٹس اس کو کوئی نہ دیا جائے بلکہ اس کو ساری چیزیں بتا دی جائیں یا ان کو وہ ڈاکومنٹس دکھا دیے جائیں، تاکہ بعد میں ہمارا میڈیا ہے، ہمارے لوگ ہیں، وہ ان کو پبلک کرتے ہیں، سوشل میڈیا ہے، وہ مختلف طریقوں سے اس کو پبلک کریں گے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی یہ معاملہ عدالتوں کے حوالے سے آئے گا۔ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ جو انفارمیشن کمیشن کا یہ فیصلہ ہے، اس نے راستہ کھول دینا ہے، اور یہ راستہ پھر کل کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا، پھر یہ معاملات سنبھالے نہیں جائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ سیکریٹس ہوتے ہیں، کچھ ریاست کی چیزیں ہیں، کچھ ریاست کے اپنے معاملات ہیں، اور جب آئین ان کو تحفظ دیتا ہے، آئین ان کو پریولیج دیتا ہے، تو اس کے بارے میں اس طرح کے جو فیصلے ہیں وہ بعد میں بادی نظر اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو انفارمیشن بطور شہری اس کو انفارمیشن ان کے پاس ہو، تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائیں، اس کو بلا کے وہ انفارمیشن دے دی جائے، اس کی تسلی کروا دی جائے، تاکہ جو اس کا فریڈم آف انفارمیشن کا جو ایک رائٹ ہے، فنڈامنٹل رائٹ ہے، وہ بھی مکمل ہو جائے، اور دوسری طرف جو یہ ایک پرائیویسی ہے یہ بھی ڈسٹرب نہ ہو، تاکہ یہ معاملات کل کلاں عدالتوں کے لیے، عدالتوں کے جو آنر ہے اس کے خلاف نہ جائے، اور عدالتوں کے لیے مسائل نہ بنے، اور عدالتوں کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک غلط کمپین نہ شروع ہو جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ چلیں وہ ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے۔ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کی طرف سے پہلے درخواست دائر کی گئی، وہ عدالت نے واپس کر دی، اور عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کیسے درخواست دائر کر سکتی ہے۔ پھر وزارت قانون کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی، اور اس پر عدالت نے یہ سوال اٹھایا کہ وزارت قانون اس کے اندر کیسے ایگریوڈ ہے، اور وزارت قانون کا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے، اور وہ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے، محفوظ فیصلے میں کیا سامنے آتا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔